الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے پہ، بھی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ، اعظموا بڑے ہیں وہ، عظیم کا مبالغہ ہے، اعظم، اعظموا اکبرو کے وزن پر ہے، افعلوا کے وزن پر، ٹھیک ہے، درجتاً درجے میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی۔ اب جہاد میں سب کوششیں آ جاتی، تبلیغ کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور جنگ بھی، جنگ جہاد کا ایک حصہ ہے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، وہ اللہ کے ہاں درجے میں سب سے بڑے ہیں۔ تو مومنوں میں اللہ کے ہاں درجے میں سب سے بڑے وہ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ نے سورہ انعام میں بھی پڑھا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ کے ہاں درجوں میں بہتر ہیں ان سے جو گھروں میں بیٹھے ہیں۔ حالانکہ خیر ان کے لیے بھی ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن درجوں میں فرق ہے۔ اور اللہ نے کہا جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور جو راہ میں نکلے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب مومن کلمہ پڑھنے کے باوجود کام کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے، تو یہاں تو وہ گروہ کا کمپیریزن چل رہا ہے کہ ایک شرک کر رہا ہے اور ایک توحید پر ہے۔ پہلے ہی زمین آسمان کا فرق ہے، موحد کا اور مشرک کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ کام تم نے میرے لیے نہیں کیا، اپنے بتوں کے لیے کیا، اپنے شرک کے لیے کیا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد، درجے ان کے بڑے، درجوں میں سب سے بلند کون ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہے ہیں، بیٹھ کر خالی تماشا نہیں دیکھ رہے۔ جہاد، اپنے نفس کا جہاد بھی آ جاتا ہے، میرے نظر سے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کا جہاد کرنا، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ لوگوں کو لگے رہنا، میں بھی یہی درجے کی بات ہو رہی ہے، سب اسی بھی آئیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کو جتنا موقع ملے، مواقع بھی تو ہے نا، اتنا ہی حساب لیا جائے گا جتنے مواقع ملیں گے، جس کو جتنے مواقع ملے اسی کے مطابق پوچھا جائے گا۔ اب ایک عورت ہے جو گھر میں بیٹھی ہے اور اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، یا شوہر کا مزاج ایسا ہے، تو اس سے اسی کے گھر کی حد تک پوچھا جائے گا۔ ایک صاحب مسجد کے امام ہے تو پورے محلے کو ٹیکل کرتے ہیں، تو ظاہر سے پورے محلے کے حساب سے سوال ہوگا۔ ایک صاحب جو ہے وہ پاکستان کے وزیر مذہبی امور ہیں، تو ان سے پورے پاکستان کا حساب لیا جائے گا۔ ایک صاحب جو ہے وہ امام کعبہ ہے سعودیہ میں، وہ پوری مسلم امہ کے ذمہ دار ہے، تو ان سے پھر پوری مسلم امہ کے اگینسٹ پوچھا جائے گا کتنا کر کے آئے۔ تو جس کو اللہ نے جتنے ذرائع دیے، آپ دیکھیں نا، آپ جس کو جتنے پیسے دیتے ہیں اتنا ہی حساب لیتے ہیں نا۔ یعنی اگر آپ نے ایک بندہ رکھا ہے گھر میں ملازم، اور اس کو آپ نے مالی رکھا ہے، تو آپ صرف باغ کا ہی پوچھیں گے، گھر کا نہیں پوچھیں گے۔ اور ایک آپ نے بندہ یا بندی رکھی ہے جس سے اپنے گھر کا کیئر ٹیکر بنا دیا کہ گھر کا سارا کام دیکھنا، سارے ملازموں سے بھی کام لینا، اس سے آپ سب کا حساب لیں گے۔ یہی بات ہے، اللہ کریم ہمیں جتنا دیتے ہیں اتنا ہی پوچھتے ہیں۔ تو خواتین کا اللہ نے دائرہ کار محدود کیا، ایک دوسرا اللہ کریم نے ہمیں پابند کر دیا شوہروں کی رضا کے۔ اب اگر فرض کرو شوہر اجازت ہی نہیں دیتا جانے کی یا پڑھانے کی، فرض کریں کوئی اور پڑھا سکتی ہے، ان کے شوہر اجازت نہیں دیتے کسی بھی سبب سے، تو وہ اتنے ہی لیول پر کام کریں گی جتنے لیول پر ان کے شوہر اجازت دے رہے، تو پھر حساب بھی اسی طرح ہوگا نا۔ لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پہ شوہر ہر چیز کی اجازت دے دیتے ہیں، یہ بیویاں یا عورتیں خود بھی اپنے آپ کو محدود رکھتی ہیں کہ ہم ان کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، اس کا بھی حساب ہوگا؟ بالکل ہوگا، اگر ضرورت جائز ہے، جیسے بچے چھوٹے ہیں، ان کی تربیت کا زمانہ ہے، تو بالکل ان کو آپ کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کریں، جب وہ اپنی ایک عمر کے لیول پر پہنچ جائے پھر اپنے کام کریں۔ اور اگر اس کو بہانہ بنایا ہوا ہے، جیسے ہماری اکثر خواتین کرتی ہیں کہ جی بچے چھوٹے ہیں، پھر بچے اب بڑے ہو گئے، ان کی اسکولنگ ہے، اب اسکولنگ کے بعد جی وہ کیا کریں، ان کی شادیاں ہیں، اب ان کی شادیاں ہو گئی، اب بہو کا بچہ ہو رہا ہے، اب بیٹی کا بچہ ہو رہا ہے، وہ بہانے بازی ہے، وہ عورتوں کو پھر ہینٹر پڑیں گے ہی پڑیں گے، کیونکہ اس طرح تو ذمہ داری سے کوئی کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتا۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بچے نہیں تھے، خاندان نہیں تھا؟ ہر کسی کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی کام، یہ نہیں صرف دین کا کام کرنے کے لیے اپنے تعلقات محدود کرنے پڑتے۔ آپ دیکھیں جو خواتین اسکول میں پڑھاتی ہیں، کیا تنخواہ ملتی ہے؟ 15,000، 18,000، 20,000، اور وہ کتنا کسی سے ملتی ہے، کتنا آتی جاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے سب کچھ، ذمہ داری ایسی ہوتی ہے نا۔
تو اسی طرح دین کا کام بھی قربانی مانگتا ہے. قربانی دیے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دونوں ہاتھوں میں لڈو نہیں ہو سکتے. یا آسانی کی زندگی گزار لیں, رشتہ داریاں نبھا لیں, مل جل لیں. رشتہ داریاں نبھانے سے مراد یہ نہیں کہ چھوڑ دینا, مطلب یہ کہ ہر وقت آنا جانا, ہر وقت کی ہلا گلا وہ چھوڑنی پڑتی ہے. باقی موقعوں پر تو پہنچ رہی ہے, خوشی پر, شادی بیاہ پر, فوتگیوں پر, عید تہوار پر, وہ تو ملنا ملانا ہوتا ہی ہے. لیکن فریکوینٹ آنا جانا, آزادی, سو رہے ہیں دیر تک, میک اپ کر رہے ہیں گھنٹہ گھنٹہ, فیشل کر رہے ہیں, ان چیزوں کا ٹائم نہیں نکلتا. اوبویسلی بزی ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں جس نے بھی کچھ پانا ہے, ہاں دنیا کا ہاں آخرت کا, وقت تو دینا پڑے گا. اپنی آسائش تو قربان کرنی پڑے گی. آسائشات قربان کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو خواتین بہانے بناتی, اور بہانے خواہ مرد بنائے خواہ عورت بنائے, ڈنڈے تو پڑیں گے. کیونکہ خواتین نے بڑا کام کیا ہے, بہت کام کیا ہے خواتین, اور 7 بچے بھی پالے. مسلم خواتین نے بہت کام کیا. آج آپ دیکھیں یورپ میں عورتیں پڑھتی بھی ہیں, بچے بھی پالتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. ایک ویڈیو کلپ میں دیکھ رہی تھی, بڑا اچھا لگا مجھے, انشاءاللہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گی, کہ ایک خاتون ویسٹرن تھی, اب یہ تو نہیں مجھے پتا کہاں کی تھی, تو اس نے, وہ ایتھلیٹ ہے, تو اس کا بیبی ہوا, تو اس کے بعد وہ ایکسرسائز کر رہی تھی, تو اس نے بیبی بیگ کے ذریعے بچے کو اپنے ساتھ ہی باندھ رکھا تھا. گھر پہ نہیں, تو وہاں تو آپ کو پتا ہے اکیلے اکیلے رہتے ہیں, گھر پہ نہیں ہوگا کسی کے پاس وہ چھوڑ کر آئے. تو وہ بچے کو اپنے پیٹ کے ساتھ ایسے باندھا ہوا ہے, بچہ سویا ہوا ہے, اور وہ جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کر رہی ہے, اور پورے کرنچیز وہ کر رہی تھی. میں وہی حیران ہو رہی تھی. اور ساتھ وہ بچے کا ایڈیشنل وزن تھا, ظاہر ہے بچے کا ایک بوجھ ہوتا ہے, تو 6-7 ماہ کا بچہ تھا, اور وہ اپنے ساتھ لگائے ہوئے ایکسرسائز کر رہی تھی. جس نے کام کرنا ہے اس نے کام کرنا ہے. ہم نے بچوں کو ایکسکیوز بنایا ہوا ہے. بچے ہیں جی ہم ہانڈی نہیں پکا سکتے, بچے ہیں جی ہم ساس کو نہیں دیکھ سکتے, بچے ہیں جی ہم صفائی نہیں کر سکتے, گھروں میں خدمت گار موجود ہے, سب کچھ ہے. بچوں کو ہم نے بہانہ بنایا ہوا ہے, اور بچے بیچاروں کا حال یہ ہے کہ وہ ویسے ہی تربیت ان کی ککھ کنڈا نہیں ہو رہی. کھانا کھلا دیا, کپڑے پہنا دیے, اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے تیر مار لی. آٹومیٹک مشینیں ہیں استریوں کے لیے, خادمائن کے, ہم نے اپنے ہر کام کے لیے خادمائیں رکھی. پھر ہم کہتے ٹائم نہیں ہے, بہانے ہیں. اور یاد رکھیں وقت عمر ہے, اور کوئی بندہ مرد ہو یا عورت, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا جب تک کوئی یہ حساب نہ دے لے زندگی کہاں گزاری, وقت کہاں گزارا. تو یہ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کتنا وقت دیا. میرا پہلے مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام تو کر نہیں رہے, چلے فارغ ہی بیٹھے بیٹھے تھے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مقصدیت کے بغیر ایسے ہی لگتا ہے. لیکن ایک مومن کو ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک ایک منٹ کا حساب ہونا ہے مجھ سے. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا نا, حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کوئی حساب نہ دے لے کہ وقت کہاں گزارا, زندگی کہاں گزاری. تو اس کو پھر فکر ہوتی ہے کہ اللہ پوچھیں گے کہ اتنے فارغ ٹائم میں تو نے کیا کیا. اب ہم لوگ فارغ بیٹھے رہتے ہیں. آپ دیکھیں ہم قرآن کی آیتیں یاد کرنی شروع کر دیں تو ہم حافظ بن جائیں. سیریسلی فارغ اوقات میں. ایک صاحب کا میں نے پڑھا, انہوں نے اپنی لکھا ہدایت کا سفر کے نام سے, اردو ڈائجسٹ ایک میگزین آیا کرتا ہے, میرے گھر بھی آتا ہے, تو اس میں واقعات لکھے ہوتے ہیں لوگوں کے. تو ان صاحب نے اپنا لکھا تھا, بڑا اچھا. وہ عام سے آدمی تھے ہمارے آپ کے جیسے, تو بڑا ماشاءاللہ انہوں نے علم سیکھا اور آگے بڑھے. تو کیسے بڑھے کہ وہ جو تھے نا زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے, FA کیا ہوا تھا, اور ایک سیکیورٹی ایجنسی میں جاب کرتے تھے. تو وہاں انہیں نائٹ گارڈ میں, نائٹ ڈیوٹی میں ان کو رکھ دیا گیا. تو ڈیوٹی کے حوالے سے ہی نہیں کہ ان کی کمپنی کے اصول بہت اسٹرکٹ تھے کہ بھئی سونا نہیں وغیرہ. تو کہتے ہیں رات ہوتی تھی, سب آفس بند ہوتا تھا, تو میں اکیلا ہی پھرتا رہتا تھا. تو ایک حصہ ہوتا ہے نا کہ جس کا پورے کی اکیلی ڈیوٹی لگتی ہے, تو وہاں دوسرا کوئی نہیں, اکیلے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگنے لگا, وہ رات ہوتی تھی تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ اکیلا پھرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے نا ڈر سے بچنے کے لیے نا قرآن ساتھ رکھنا شروع کر دیا, تو اس کو پڑھنا شروع کر دیا. ڈر لگتا تھا مجھے اس سے بچنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ نا وہ آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا, وہ ذہن بنا کے اچھا چلو میں پھرتا رہتا ہوں. اب بار بار قرآن نکال کر دیکھنا مشکل لگنے لگا نا, تو ایک ہی آیت وہ کہتے ہیں میں ریپیٹ کرتا رہتا, تو مجھے وہ آیت یاد ہو جاتی تھوڑی دیر میں. تو کہتے ہیں اس سے میں نے سوچا کہ میں قرآن حفظ کر لوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے قرآن حفظ کر لیا. تو پھر جو ہے یعنی کہ اس طرح کرتے کرتے کچھ عرصے میں قرآن حفظ ہو گیا. پھر دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ درود پاک پڑھنے کی ایک روٹین ان کی سیٹ ہو گئی. پھر انہوں نے اور کچھ چیزیں یاد کی وغیرہ, کچھ بکس انہوں نے یاد کی, تو دین کا اچھا خاصا عالم بن گئے وہ ماشاءاللہ.
تو زندگی ان کی چینج ہو گئی اپنے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے وغیرہ. انہوں نے اپنے فارغ وقت کو استعمال کیا. اسی طرح میری ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ان کے میاں نے قرآن حفظ کیا کہ وہ جاتے تھے, ان کی جاب جو ہے نا وہ شہر سے باہر تھی, لاہور سے باہر تھی, شیخو پورہ جانا پڑتا تھا. تو روز اسکوٹر پر جاتے تھے, اسکوٹر پر آتے تھے. وہ نا جو یعنی پیج یاد کر رہے تھے وہ ساتھ رکھ لیتے تھے. تو وہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے یاد کرتے ہوئے, اور واپس آتے ہوئے یاد کرتے ہوئے آتے تھے. تو کچھ سال تو لگے, 4-5 سال لگے, مگر انہوں نے قرآن حفظ کر لی. کہ جو فارغ وقت استعمال کرتے ہیں نا وہ بہت کچھ کر لیتے. ہم لوگ فارغ وقت کا استعمال نہیں جانتے, ہم فارغ وقت ضائع کرتے. لیکن یہ بھی سائنس کوئی ڈالے, انسان کے ذہنوں میں کوئی بات ڈالے تو پھر ہی آتی ہے, ورنہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سوچ نکل ہی جاتی ہے کہ ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سوچ ہی نکل جاتی ہے ہمارے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو قرآن سے دور رکھا گیا. قرآن جو ہے وہ زندگی کو مقصد دیتا ہے. قرآن کا کام یہی ہے, زندگی کو ڈائریکشن دینا, مقصد دینا. تو لہٰذا ان کے درجے بڑے ہیں جو دین کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں. اور جد و جہد کا دائرہ کار جتنا بھی ہو, جو اپنے ریسورسز استعمال کر رہا ہے نا پورے, اللہ جانتا ہے پورے استعمال کر رہا ہے, تو اللہ پھر اس کو اس کا اجر دے گا. ٹھیک ہے. وَأُولَٰئِکَ یہی ہیں وہ لوگ, ہم الفائزون جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں. فوز سے ہے, فائزہ جو بھی نام رکھتے ہیں فائز بھی رکھتے ہیں, اسی کی جمع ہے. الفائزون سے پہلے ہم آیا ہے تاکید کے لیے. بالکل وہی ہیں جو کامیاب ہوں گے. کون؟ جو ایمان لانے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں ہوئے کہ اب جبرائیل اتریں گے ہمارے مسئلے حل کر جائیں گے, بلکہ وہ جد و جہد کرتے ہیں. یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ان کو, ربہم ان کا رب, برحمت اپنی رحمت کے ساتھ, منہ اپنی طرف سے, ورضوان اور رضامندی بھی, وجنات اور باغات, لہم ان کے لیے ہیں, فیہا ان میں, نعیم نعمتیں, مقیم قائم رہنے والی, خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا ان جنتوں میں, ابداً ہمیشہ کے لیے. ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی جانب سے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی, باغات کی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, ایسی نعمتوں کے ساتھ جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں, اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ انہی نعمتوں میں رہیں گے. یعنی اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں ان کو میں خوشخبری دے رہا ہوں, میں ان پر رحمتیں اتاروں گا, ان کی مدد کروں گا, میں ان سے راضی ہو جاؤں گا. لہٰذا آپ کو پتہ ہے صحابہ کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, ہم اور کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا. صحابہ کے بارے میں اللہ نے خود کہا, لہٰذا ہم کہتے ہیں. لیکن جو بھی صحابہ کے طریقے پر چلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا, انشاءاللہ اللہ اسے راضی ہو جائے گا. اور قیامت کے روز ہم دیکھ لیں گے وہ کون کون ہے جس سے اللہ راضی ہے. اور ایسے باغات کی جن میں نعمتیں ہیں. باغات میں نے کہا نا اس لیے آتے ہیں کہ گھر تو لازم ہے, باغ لازم نہیں ہے. جب باغ ایسے بڑے ملیں گے تو گھر تو ملنے ہی ہے. تو ایسے گھروں کی, ایسے باغات کی جن میں جو نعمتیں بھی ہیں وہ ہمیشہ کی ہیں. دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ کی نہیں ہو سکتی, لیکن جنت کی ہر چیز ہمیشہ کے لیے, اور وہاں وہ رہیں گے بھی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہمیشگی کی زندگی ہے. اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا. بے مقصد تو انسان ویسے ہی اگ جاتا ہے, ایک دن کی چھٹی نہیں گزرتی. تو یہ طویل زندگی جو اینڈ لیس ہے, اس میں بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا جو ہم آج نہیں جانتے. کیونکہ اصل تو وہ دنیا ہے نا, اس دنیا کی سلیکشن کے لیے ہمیں بطور ٹرائل یہاں پر بھیجا گیا کہ ہم وہاں کے لائق ہیں کہ نہیں. تو پھر اصل مقصدیت تو وہیں پر ہوگی, لیکن آج ہم اس سے آگاہ نہیں. وقت آنے پر پتہ لگ جائے گا. ان اللہ بے شک اللہ, عندہ اسی کے پاس ہے, اجر عظیم بہت بڑا بدلہ. بے شک اللہ کے پاس ہے بڑا اجر, یعنی جنت وہ اللہ کے پاس ہے. دنیا میں کوئی ہمیں کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ تعریف کر سکتا ہے, شکریہ ادا کر سکتا ہے. بدلہ تو اللہ دے گا, ایسی نعمتیں جو ختم ہونے والی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا, نہ تم بناؤ, آباءکم اپنے باپوں کو, و اخوانکم اپنے بھائیوں کو, اولیاء اپنا گہرا دوست, سرپرست, ان اگر استحبوا وہ ترجیح دے, محبوب کر لے اپنے لیے زیادہ, الکفر کفر کو, علی الایمان ایمان پر. اے ایمان والو, اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان پر کفر کو پسند کریں تو تم انہیں بھی اپنا قریبی دوست اور ساتھی مت بناؤ. یعنی ان کے ساتھ حق قرابت تو نبھائیں گے, وہ نہیں ختم ہوتا, حق قرابت نبھائیں گے.
ہم انہیں تحفے تحائف دے سکتے ہیں، مشکل وقت میں مدد کریں، خدمت، اگر جیسے باپ وغیرہ ہے، ماں ہے تو خدمت کریں، بھائی ہے تو مصیبت میں کام آئے، اس کی خوشی میں شریک ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہیں اپنا دوست ویسا نہیں بنائیں گے کہ اپنے راز بتا دیں، کیونکہ وہ ہے تو کافر نا، کیا پتا وہ ہمارا راز کافروں تک پہنچا دے. ٹھیک ہے. ومن، اور جو کوئی یتولہم بنائے گا ان کو دوست، منکم تم میں سے، فاولئک تو وہی ہے، ہم الظالمون ظالم لوگ. جو تم میں سے ان کو اپنا دوست بنا لے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. دوست آپ کو پتہ ہے نا، ولی سرپرست کے معنوں میں ہے نا. ایک تو ولایت ہے جو اسلام کینسل کر دیتا ہے. اگر کوئی مسلمان ہے ہو گیا اور اس کے گھر والے کافر ہیں تو وہ نہ ان کی جائیداد میں سے حصہ لے گا، نہ وہ اس کے ذمہ دار رہیں گے، وہ تو مسلم امہ کا حصہ بن گیا. اور اگر اللہ نہ کرے کسی مسلمان کا کوئی بچہ کافر ہو گیا یا کچھ ایسے ہے، خدا نہ کرے، تو وہ بھی پھر ولایت سے کینسل ہو گیا نا. نہ وہ جائیداد سے حصہ پائے گا اور نہ ہی وہ جو ہے اس کے یعنی سرپرست بنیں گے، اس کے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے. وہ والے تعلقات تو قطع ہو جاتے ہیں خود بخود. اب دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں. کیا بالکل نہ ملے؟ تو اسلام نے یہ نہیں کہا. ملتے رہو، حسن سلوک کرو، کیا پتہ ہمارا حسن سلوک انہیں دین پر لے آئے. ٹھیک ہے. اور والدین کا تو خاص طور پر پوری طرح ان کو ساتھ رکھو، ان کی خدمت کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، بس اللہ کے خلاف ان کی بات نہیں ماننی. اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا عمیر، وہ مسلمان نہیں تھا، تو جب تک خیر وہ نہیں بدلا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت حسن سلوک کرتے تھے، اسے قیمتی کپڑے بھجواتے تھے، پیسے بھجواتے تھے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اسی لیے کہ شاید اس کا دل بدل جائے. تو حق قرابت تو ادا کرے، اس میں اعتراض کی بات نہیں ہے. وراثت وغیرہ تو خود بخود ہی کینسل ہو جانی ہے، وہ تو سلسلہ ہو رہا ہے. اب یہاں کسی ولایت کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے دوستی اور تعلقات بنانا کہ اپنے راز شیئر کریں. تو اپنی امت سے متعلقہ راز ان سے شیئر مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ راز کو لیک آؤٹ کر دے، وہ غداری کرے، تو اس طرح پوری امت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا کسی نے کیا کہ ان کو بالکل قریبی دوست اور ساتھی بنائے، یہ وہی حکم ہے جو دوسرے کافروں کے لیے. ہم پڑھ چکے ہیں نا، نساء میں بھی پڑھا ہم نے، اور ہم نے اس کو انعام میں بھی پڑھا کہ اللہ رب کریم نے ہمیں کہا کہ ان سے قریبی دوستیاں نہیں لگانی، ان سے راز شیئر نہیں کرنے. تب ہم نے تفصیلاً پڑھا تھا کہ اپنے ذاتی مشورے ان کے ساتھ نہ کرو، انہیں بہت قریب نہ کرو، ان سے فاصلہ رکھو، رواداری برتو، سب کچھ کرو، مگر اپنی باتیں جس کو کہتے ہیں اپنے راز مت کھولو ان پر. تو یہی حکم ان کے بارے میں بھی ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے ہیں، قریبی ہیں، خون کے رشتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ان پر اپنے راز نہیں کھولنے، ہمیں ان سے فاصلہ رکھنا ہے. کل کہہ دیجئے، ان اگر کانا ہے آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان، تمہارے رشتے دار، و اموالو، عین شین رے عشر ہوتا ہے، اسی سے عشیرتکم ہے، خاندان کے افراد، رشتے دار. 10 بھی ہوتا ہے، روٹ ایک ہی ہے نا، اس سے پھر آگے مصدر مختلف بنتے ہیں. وَأَمْوَالُ اور مال، ایک طرف تموہا کمایا تم نے جن کو، کاف رے فے، آپ نے پہلے بھی لفظ پڑھا ہے، مختلفون پڑھا ہے آپ نے. ایک طرف تموہا، ہا ضمیر ہے الگ کر دے، ایک طرف تم نے کمایا ہے ان کو. وَتِجَارَةٌ اور تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہا جس کے گھاٹے سے، قاف سین دال کسد سے گھاٹا، اردو میں بھی ہم کرتے ہیں کساد بازاری رہی آج. وَمَسَاكِنُ اور گھر، ترضونہا پسند کرتے ہو تم ان کو، ریزواد واو ریزواد یہ رضا پسند، تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، احبا زیادہ پیارے ہیں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور رسول سے، وجہادی فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو، رے بے سواد ربس انتظار کرنا، فتربصوا تو تم انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ آ جائے اللہ کی طرف سے، بھی امرہ فیصلہ، یہاں تک کہ یاتی اللہ بھی امری اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ ماں باپ اپنے بچے اپنے بیٹے اس لیے کہا کہ زیادہ محبوب ہوتے ہیں نا، مراد تو اولادیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ اپنے بچے اپنے بھائی اپنی بیویاں اور بیویوں کو شوہر اور اپنے خاندان کے افراد اور اپنے مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار جن کے گھاٹے کا تمہیں ڈر لگتا ہے اور وہ گھر جن سے تم پیار کرتے ہو تمہیں اچھے لگتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہے اور ان چیزوں کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہارے دلوں میں ہے تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ سامنے آ جائے۔ یہ وہی سوال ہے جو بھی آپ کر رہی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، جہاد آیا ہے، قتال نہیں آیا۔ جہاد وسیع المعنی لفظ ہے، اس کا کینوس وسیع ہے، جہاد میں ہر کوشش شامل ہے۔ تو عورتیں بھی جو بہانے بناتی ہیں نا کہ جی ہم تو بچے پال نہیں ہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے قرآن پڑھیں، ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں، اور مرد بھی جو بہانے بناتے ہیں اور یہی بہانہ ہوتا ہے نا ہم اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں کہ ہم جو ہے وہ پڑھانے جائیں وغیرہ، تو یہ سارے بہانے اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ گھر کو بھی وقت دینا ہے اور دین کا بھی کام کرنا ہے، اور ہم گھروں کو کوئی ٹائم نہیں دیتے، ہم سارا فارغ ٹائم، عورتیں بھی فونوں پہ لگی رہتی ہیں، نیٹ پہ لگی رہتی ہے، اور مرد حضرات بھی سارا فارغ ٹائم نیٹ پہ لگے رہتے ہیں۔ میرا یہ مستقل مشاہدہ ہے، باپ کے پاس بچے آتے ہیں باپ ڈانٹ دیتے ہیں، ماں کے پاس بچے آتے ہیں ماں ڈانٹ دیتی ہے، کوئی بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، بچے اپنے ہی لگے رہتے ہیں، بچوں نے بھی اپنی دنیا علیحدہ ہی بنا لی ہے، تو کوئی بچوں کے لیے مشقت نہیں کر رہا۔ ہاں کماتے ضرور ہیں، مائیں بھی کھانا پکاتی ہے، یہ کرتی ہے، لیکن بچوں کو ٹائم کوئی نہیں دے رہا، سارا ٹائم اپنی نفس کی خواہشوں پر صرف ہو رہا ہے۔ اور قصہ یہ ہے کہ جی ہم اپنے گھر کو وقت دیتے ہیں، یہی اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں اپنے رشتے، اپنے مال، اپنے کاروبار اور اپنے گھر اللہ اور رسول اور دین کی خدمت سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ کیا مطلب مجھے نہیں یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ اس بات کی سمجھ نہیں اللہ ناراض ہے نا، اللہ فیصلہ اتاریں گے، کس طرح اتاریں گے اب اللہ کی مرضی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر اور کاروبار ہی چھین جائے جن کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ انہی میں مگن رکھے اور اسی میں موت دے دے، اور جب اٹھائے جاؤ تو پتہ چلے کتنا خسارے کا کام کر کے آئے ہو، ہے نا۔ اب دیکھیں کہ بندہ جسے مال ملا ہے، سب کچھ ملا ہے، دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہا، کسی طرح دین کے کام نہیں آ رہا، تو جب مرنے کے بعد قبر میں اٹھایا جائے گا تو پچھتائے گا، شدید پچھتائے گا کہ کاش میں نے کچھ کیا ہوتا۔ تو اللہ فرما دے کہ انتظار کرو، اب فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، لہٰذا اللہ کی مرضی، اللہ کس کو کس مشقت میں ڈالتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم ان کو سب کچھ لے کر احساس دلائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ مہلت دے دے، اور جب مرے تب پتہ چلے جا کر کہ ہم نے کیا غلطی کر دی، ہم کیا اپنے لیے گھاٹے کا سودا کر کے آ گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں کو آزمائش بنائے، جن اولادوں کے لیے جانے دے رہے ہیں، جن اولادوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ اولادیں کیا کریں گی؟ نافرمان نکل آئے۔ لہٰذا بے شمار ایسے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ بچوں نے مال کے لیے ابا جی کو مار دیا، اماں جی کو مار دیا، خدا نخواستہ، ہوتا ہے نا، عام زندگی میں ہوتا ہے، بھائی بھائی کی جان لے لیتا ہے، اور وہ مال جن کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں ان کو ڈکیتی چوری کرنے کے لیے، ڈکیتی کے لیے گھر میں گھس آئے، سارے بچوں کو خدا نخواستہ مار گئے، مال لوٹ کر چلے گئے، کہ پھر اللہ اسی کو آفت بنا دیتا ہے جس کو ہم سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ مصیبت بن جاتا ہے ہمارے لیے، کسی اور طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ ہزار طریقے ہیں، اللہ مشقت ڈالتے ہیں تو پھر ہزار طریقے ہیں، آگ لگ گئی بھی، فیکٹری تباہ ہو گئی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جن مالوں سے چیزوں سے محبت رکھتے ہو میں انہی کو تمہاری آزمائش بنا سکتا ہوں، میں وہ تم سے چھین بھی سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو انہی کو تمہاری غفلت کا ذریعہ بنا کر آخرت کے دن تمہیں شرمسار بھی کر سکتا ہوں۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہونی چاہیے یا ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے، بات یہ بھی نہیں ہے کہ مال نہیں ہونا چاہیے، مال سے محبت نہیں ہونی چاہیے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، محبت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہا محبت نہیں کرنی، اللہ نے کہا اگر تمہیں اللہ اور رسول اور دین کی خدمت سے زیادہ محبت ہے ان سے تب تم گنہگار ہو۔ تو یہ فاسق تک کہہ دیا گیا ایسے لوگوں کو، تو فاسق ہے نا۔ دیکھیں فسق کیا ہے؟ نافرمانی۔ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اپنے بچوں سے پیار کرو، اپنے گھروں سے پیار کرو، اپنے مال کماؤ، ان کی حفاظت کرو، اور اللہ نے، آپ نے پڑھا نا، اللہ نے سورہ نساء میں حکم دیا اپنے مال ایسے لوگوں کو مت دو جو ان کو ضائع کر دیں، ہمیں یہ سب کچھ بھی سکھایا۔
لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ یہ ساری محبتیں ماتحت ہونی چاہیے اللہ اور رسول کی محبت کے. جہاں اللہ کا حکم آ جائے بیچ میں، وہاں اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے گا، محبتیں نہیں دیکھی جائیں گی. اگر اللہ کے دین کو ضرورت پیش آئے تو ہم خود بھی حاضر ہیں، ہمارے بچے بھی حاضر ہیں، ہمارے گھر بھی حاضر ہیں، ہمارے مال بھی حاضر ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں مسلمانوں نے کیا. جب مہاجرین آئے، پہلے تو مہاجرین اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے، بچے بھی چھوڑ کر آئے. خود ابو سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی تھے، تو آپ دیکھیں اپنی بیوی بھی چھوڑا ہے، اپنے بچہ بھی چھوڑا ہے. پھر سلمہ کو بعد میں بھیجا گیا ہے نا. تو جب اللہ کی راہ میں ضرورت پیش آئے پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا گزرے گی، کیسے گزارا ہوگا. اب جو صحابہ جہاد پر جاتے تھے تو پیچھے اپنے بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ جاتے تھے، تو ان کے گھروں کا کام کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم چلے جائیں گے، پیچھے کون دیکھے گا، کیونکہ کام تو ہونا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جب مہاجرین آئے تو انصار نے اپنے گھر کھول دیے ان کے لیے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے گھر میں تو 2 کمرے ہیں، ایک اس کو دے دیں گے، ہمارا گزارا کیسے ہوگا، ہمارے پاس تو تھوڑی سی جگہ ہے، اگر آدھی جگہ کاشتکاری کے لیے اس کو دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے. یہ نہیں سوچا، انہوں نے ہر چیز بانٹ لی. تو جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے دین کی ضرورت سامنے آ جائے، اللہ کے دین کی نگرانی کے لیے کام کرنے کا وقت آ جائے، تو اس وقت پھر نہ رشتے نستے میں رکاوٹ بنے اور نہ مال. اس وقت پھر ہر چیز حاضر ہے. یہ مراد ہے اس سے، اور یہی اللہ کا حکم ہے. اب جو یہ حکم پورا نہیں کرتا اور بوقت ضرورت بھی اپنا مال، اپنا گھر، میری بیوی، میرے بچے لے کر بیٹھا رہتا ہے، قوم سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں، تو فاسق ہے. اس سے اللہ کا اتنا بڑا حکم توڑ دیا. اور یہ تو غدار بھی ہے. پھر آپ دیکھیں اگر ایمرجنسی ہو جائے، جب جنگ ہوتی ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. جیسے بلیک آؤٹ ہوتا ہے، راتوں میں ساری لائٹ بند کر دی جاتی ہے. اب کوئی اپنے، اور حکم ہوتا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں روشنی نہیں کرے گا. اب کوئی کہے نہیں میں نے تو امتحان دینا ہے، میں نے تو پڑھنا ہے، میں تو جلا کے بیٹھنے لگی ہوں لائٹ. تو یہ تو پھر قوم کی غداری ہے. کیونکہ ایک ماچس کی تیلی کسی کھڑکی میں جلے نا تو وہ بھی جو ہے نا اسپاٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پر بربادی ہو سکتی ہے. اتنا بڑا خطرہ پورے لوگوں کے لیے، تو غداری کا کیس چل سکتا ہے اس پر. اسی طرح آپ دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے تو نوجوان لڑکے جو ہوتے ہیں کالجوں کے، وہ جنگ کے لیے بھرتی کر لیے جاتے ہیں بغیر ٹریننگ کے. کوئی ماں باپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے بچے کو لے کے نہ جاؤ، میرا ایک ہی بچہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پوری قوم کی ضرورت ہے، ایک گھر کو نہیں دیکھا جا سکتا. اور اگر کوئی آگے آ کر یہ کہے تو اس کو اریسٹ کیا جا سکتا. تو یہی بات یہاں پر بھی ہے. جب ملک کی بات آئے تو یہ سب جائز ہے، تو یہاں تو پوری قوم کی بات ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ملت کے لیے جب تمہاری ضرورت پیش آئے، تمہاری جانیں، تمہارے گھر والے، تمہارے بچے، تمہارے مال سب فی سبیل اللہ استعمال ہونے چاہیے. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم فاسق ہو، قوم کے بھی غدار ہو اور میرے بھی نافرمان ہو. کیونکہ اللہ کے ساتھ ہم نے عہد کیا نا. جب ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، ہم نے عہد کیا. اب ہم اسی عہد کو توڑ رہے ہیں، تو عہد کو توڑنا فسق ہے، لہذا فاسق ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ساری عمر ہمیں کام کرنا ہے دین کے لیے، حت المقدور، جتنی ہماری قوت ہو. اور مصیبت کے وقت میں تو سب کچھ لگا دینا چاہیے. لقد بلا شک و شبہ نصرکم اللہ، مدد کی اللہ نے تمہاری، فی مواطن، مواقع پر، کثیرتاً، بہت سے، واو تو نون، وطن موقع کو، جگہ کو کہتے ہیں. وَيَوْمَ، اور خصوصاً اس دن، حنین، جو حنین کا دن تھا. بے شک اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر اللہ تمہاری مدد کر چکے ہیں. حنین کے دن بھی اللہ نے مدد کی تھی. اب دیکھیے موضوع کیا چل رہا تھا، اعلان برات کا نا. سب کافروں سے بری ہیں ہم. تو اب ایک خدشہ تھا مسلمانوں کے دلوں میں کہ سب کے ساتھ جنگ نہ چڑھ جائے. پھر جو مسلم تھے ان کے دلوں میں بھی ڈر تھا کہ بھئی ہمارے باپ دادے تو سارے مارے جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ تم ایسا کیوں سوچتے ہو. اور مسلمانوں کو بنیادی ڈر یہ تھا کہ سارے عرب کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. تو اللہ نے کہا کہ تم ایسا کیوں سوچتے ہو، اس سے پہلے بھی تو میں نے ہر موقع پر تمہاری مدد کی، اور میری مدد کی وجہ سے ہی تم یہاں تک پہنچے ہو. میری مدد کے بغیر تو شاید تم بدر میں ہی ختم ہو جاتے. تو اللہ فرما رہے ایک خاص موقع کا ذکر، حنین کا.
اللہ فرماتے ہیں خاص طور پر حنین کا دن یاد کرو، اس جب اعجبتکم پسند آنے لگی تمہیں، اچھی لگی تمہیں، کثرتکم تمہاری کثرت، فلم تو نہ تغنی کام آئی، انکم تمہارے شیئن ذرہ برابر. یہ وہ دن تھا جب تمہیں اپنی کثرت بڑی اچھی لگ رہی تھی مگر تمہاری تعداد تمہاری کسی کام نہیں آئی. وَذَاقَتْ تنگ ہو گئی علیکم تم پر الارض زمین، بما اس کے باوجود، رہبت کے وہ کشادہ ہے، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم پھر ولیتم پھر گئے تو مدبرین پیٹھ پھیر کر، اور تم منہ پھیر کر میدان جنگ سے بھاگ گئے. ثم پھر انزل اللہ اتاری اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل اور اتارے جنودن لشکر لم نہیں تروہا جنہیں تم نے دیکھا، وعذب الذین کفروا اور عذاب دیا کافروں کو. پھر اللہ نے رسول پر اپنے اور مومنوں پر سکون اتار دیا، ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرمائی، اور ایسے لشکر تمہاری مدد کو اتارے جو تمہیں دکھائی بھی نہیں دیے، اور اس طرح اللہ نے کافروں کو سزا دی. وذالک یہی ہے جزاء بدلہ الکافرین کافروں کا یہی بدلہ ہے. بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، احد میں کم تھی، خندق میں کم تھی، لہٰذا مقابلے میں مدد بھیجی گئی. حنین پہ ایک اور معاملہ پیش آیا. حنین کے وقت مسلمانوں کا لشکر 12,000 تھا. 10,000 لشکر مکہ کی فتح کے لیے آیا تھا، اور 2,000 وہ لوگ تھے جو مکہ میں نو مسلم تھے، یعنی مکہ کے افراد تھے، نو مسلم تھے. تو 12,000 کا لشکر فتح کے لیے، مقابلے کے لیے حنین کے نکلا تھا. حنین والوں کی تعداد کم تھی. حنین مکہ کے قریب کیا ایک علاقہ ہے. جب مکہ فتح ہو گیا تو کافروں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آخری جنگ لڑی، جسے حنین کہا جاتا. غزوہ حنین، حنین مقام کا نام ہے. وہاں پر قبیلہ حوازن ثقیف کے لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے اپنی عورتوں، بچوں وغیرہ کو اور گھر کے مال و اسباب کو سب کو ساتھ لیا، اور بیچ میں کھڑا کر کے اس کے ارد گرد اونٹ کھڑے کیے اور لڑنے مرنے کے لیے آ گئے. یعنی ان کا یہ تھا کہ ہم نے اپنے بیوی بچوں بھی داؤ پر لگا دیے، اب تو ہم میدان چھوڑ کر نہیں جا سکتے. تو کچھ اپنے مذہب کی محبت تھی، کچھ اس وقت کا جوش تھا. تو قبیلہ حوازن والے جو تھے نا، یہ بڑے تیر انداز لوگ تھے. انہوں نے گھات لگا رکھی تھی، مسلمانوں کا علم نہیں تھا. مسلمان جب مکہ سے نکلے مقابلے کے لیے تو بڑے خوش تھے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد 12,000 پہلے کبھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی نا. تو انہوں نے کہا آج ہمارے اوپر کون غالب آئے گا، ہم نے اتنی تعداد پہ ہے. اب ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی اور صفے جنگ، تو تھوڑی دیر بعد حوازن کے چھپے ہوئے تیر اندازوں نے ایسی تاک کر تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کے پیروں اکھڑ گئے، اور 12,000 تعداد ہونے کے باوجود وہ منتشر ہو. یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس دن اپنی تعداد بڑی اچھی لگ رہی تھی مگر تمہاری تعداد تمہارے کسی کام نہیں آ سکی. قدم اکھڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑے بہت صحابہ میدان میں رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے. اور جوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، بار بار اپنے خچر کو ایڑ لگاتے کہ آگے بڑھائیں، اور عباس آپ کے ساتھ تھے، وہ بار بار آپ کا خچر روک لیتے کہ آپ کو دشمنوں سے نقصان نہ پہنچے. تو اب ہوا یہ کہ سب لوگ منتشر ہو گئے اور بہت کم لوگ رہ گئے. تو پھر اللہ رب کریم نے مسلمانوں کے دل مضبوط کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ آپ آواز دے لے کر قبیلوں کو آواز لگائیں. تو عباس رضی اللہ عنہ نے ایک قبیلے کو پکارنا شروع کیا، اور صحابہ پھر اکٹھے ہو کر واپس پلٹے. اگر حنین کی جنگ ہار جاتے تو مکہ کی فتح زیرو ہو جاتی. جتنے فوائد مکہ کی فتح سے حاصل ہوئے تھے، حنین کی شکست اس سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی، اور یہ کفر کی آخری بازی نہ رہتی بلکہ اسلام کی شکست ہو جاتی. لہٰذا اللہ کریم نے فضل فرمایا، اور کیا ہوا، یہ لوگ واپس پلٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور پھر ایسی جم کر لڑائی کی کہ ان لوگوں کو شکست دی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ تعداد تو کام نہ آئی، تعداد کام نہیں آئی، کام جذبہ آیا، استقامت آئی. تو استقامت کا انحصار تعداد پر نہیں ہوتا، جذبے پر، خلوص پر ہوتا ہے. اور فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے. یہی بات اللہ کریم یہاں فرما رہے ہیں کہ ابھی 8-9 مہینے پہلے تم لوگوں نے یہ جنگ لڑی، اور اس جنگ میں تم لوگوں کی تعداد کتنی زیادہ تھی دشمن سے، پھر بھی تم لوگ ہار جاتے اگر میری مدد شامل حال نہ ہوتی.
اور اس سے پہلے بہت سارے مواقع پر تمہاری تعداد کم تھی اور میں نے تمہیں فتح دی. تو آج کیوں یہ پریشان ہو رہے ہو کہ ہم سارے عرب میں اعلان کر رہے ہیں برات کا، تو سارے اگر بھڑک گئے تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہی مفہوم ہے یہاں، اس بات کو دہرانے کا یہی مقصد. ثم پھر یتوب اللہ، مہربان ہوتا ہے اللہ، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے. اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہتا ہے مہربان ہوتا ہے. یہ اللہ جس پر چاہے گا مہربان ہوگا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان. یعنی جنگ کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے گا مہربان ہوگا. اللہ بخشتا ہے، مہربان ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جنگوں کے بعد لوگ مسلمان ہوئے نا، تو اللہ فرمانے میں جسے چاہو اسلام کی توفیق دوں گا. لہٰذا یہی ہوا، یعنی اللہ نے کہا کہ پہلے بھی بہت سارے مواقعوں پر جنگ کے بجائے اللہ نے فضل کیا کہ لوگ مسلمان ہوں. تو اب تم یہ توقع کیوں نہیں رکھتے؟ پہلے کتنی خون ریزی ہوئی ہے کہ اب ہوگی. تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ سارے جو ہے وہ کافر وہ مارنے پڑیں گے ہمیں؟ تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ خاص طور پر وہ نو مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے تو انہیں بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ ہمارے عزیز و قریب مارے جائیں گے. تو اللہ نے کہا تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ فتح مکہ کے نتیجے میں تم بھی تو مسلمان ہو گئے. اور پھر یہی ہوا، حوصلہ افزائی کے الفاظ. تو فتح مکہ ہوئی تو تم مسلمان ہوئے. تو حنین کا نتیجہ کیوں تم یہ سوچتے ہو کہ خون ریزی کی شکل میں آئے گا؟ اور یہی ہوا، حنین میں جب فتح ہوئی تو حنین کی کامیابی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ کام لیا اور ان لوگوں کو آزاد کر دیا. تو نتیجہ یہ نکلا سب مسلمان. اور یہ حنین کا نتیجہ تھا نا. اور پھر جب یہ اعلان کیا گیا، ابھی تو موضوع جو ہے وہ برات کا چل رہا ہے، تو حنین کے موقع پر بھی سب مسلمان ہوئے الحمدللہ. تو جب برات کا اعلان کر دیا گیا تو پھر سب مسلمان ہو گئے، کیونکہ یہ لوگ اس امید میں جہالت کے ساتھ چپکے ہوئے تھے کہ شاید کوئی موقع مل جائے. تو اللہ نے وہ جب ان کی امید توڑ دی تو ہمیں کوئی بھی ایسا نہیں ملتا بڑا نام، کوئی اندر ایک آدھ بندہ ہو تو اللہ عالم، ورنہ تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا. اور آپ کو پتہ ہے ہماری تاریخ کی ہمارے مخالفوں نے چھان پٹک کر چھوڑی، لیکن انہیں بھی کوئی ایسی شہادت نہیں ملی کہ کوئی بندہ عرب چھوڑ کر گیا ہو یا کسی نے اٹھ کر جنگ کی ابتدا کی ہو. سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. مجبوراً ہوئے ہوں گے کچھ لوگ، لیکن وقتاً فوقتاً وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے مختلف افراد جو ہیں ان کے دل خالص ہوتے رہے اور پھر ان کی نسلیں تو اسلام میں ضم ہو گئی. اور یہی مقصد، تو یہی مقصد حاصل بھی ہوا. لہٰذا اللہ کے حکم بلیغ ہوتے ہیں، ہمیں ان کی حکمتیں پتہ نہیں ہوتی. تو اللہ کا جو بھی حکم ہو بعض اوقات مشکل لگتے ہیں بعض احکام بعض صورتحال میں، مگر ان پر عمل کریں تو اللہ رب کریم راستہ ضرور دیتے ہیں اور ہمیں ان کے فائدے بھی ملتے ہیں. وہ الگ بات ہے کچھ عرصہ بعد سمجھ آئے. ٹھیک ہے، چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.